بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں گزشتہ نشست میں میں نے موت سے متعلق چند معروضات عرض کیے تھے.
مقصد اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتنا ہے کہ مجھ سمیت ہم سارے مسلمانوں کی اصلاح ہو سکے اور ہمارے قدم جو گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں وہ خدا نیکیوں کی طرف آ سکے اور ہم سارے مسلمان بلا کسی بحث و مباحثے کے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اب وہ دن کون سا ہے، وہ لمحہ کون سا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس دنیا کے دلدل سے باہر نکلیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو میں نے چند معروضات گزشتہ نشست میں عرض کیے تھے اور آپ کو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو گزشتہ نشستوں کی باتوں کی طرف اگر میں جاؤں گا تو وقت سارا اسی میں لگ جائے گا۔ میں آج کی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج خطبہ شریف کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ مقدسہ سورہ ملک 29واں پارہ آیت نمبر 2 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بعد بھی اگر آپ اس آیت مقدسہ پر غور کریں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت مقدسہ کا صرف اتنا حصہ ہی آج کا ہمارا مکمل واعظ ہے کہ کسی بھی گفتگو کرنے کی ایک عقل مند کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا یہ حصہ اپنے اندر گھنٹوں کی تقریر رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی سب کی اصلاح ہو سکے، ذرا دھیان دیں کہ قرآن ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا فرما رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات اقدس جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ ذات اقدس کے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات اقدس کہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ تو غور فرمائیے کہ اس آیت مقدسہ نے تخلیق کے مقصد کو واضح فرما دیا کہ کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیوں ہمیں اتنی مہلت دی، اور پھر وہ کیوں ہمیں موت دے گا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا
کہ اے مسلمانوں یاد رکھو کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اور ابتدائی میں یہ بات ذہن میں رکھ کے آگے بڑھیے گا کہ عمل اسی وقت مقبول ہوتا ہے جبکہ بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہو، کتنے ہی حج و عمرے کرتے رہو، کتنے ہی روزے رکھ لو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اگر عقیدہ درست ہے، راستے میں سے ایک کانٹا بھی ہٹا دو گے۔ اگر عقیدہ درست ہے، راستے میں سے ایک پتھر بھی ہٹا دو گے۔ اگر عقیدہ درست ہے، کتے کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا دو گے۔ اگر عقیدہ درست ہے، بلی کو 2 گھونٹ دودھ بھی پلا دو گے، تو یاد رکھو کہ تمہاری یہ نیکی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر روز قیامت عطا فرمائے گا۔ تو خدا کے لیے اپنا عقیدہ درست بنانے کی کوشش کرو، اور عقیدہ درست اس وقت ہوگا جب حضور کے عاشقوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دو گے، حضور سے محبت رکھنے والے علماء کے پاس بیٹھنا شروع کرو گے تو یقیناً عقیدہ درست ہوگا، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو جو بھی نیک عمل کرو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت کی طرف واپس آئیے۔ فرمایا کہ وہ ذات اقدس جس نے پیدا کیا موت و زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ گویا اہل علم فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں تمہیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حواس خمسہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے تمہیں سوچنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چکھنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پکڑنے کی صلاحیت دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چلنے کی صلاحیت دی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کرم بالائے کرم یہ بھی ہے کہ تمہیں فہم و شعور عطا فرمایا، تمہیں سوجھ بوجھ عطا فرمائی، تمہیں اللہ رب العزت نے فکر و تدبر عطا فرمایا، اور جس دنیا میں اللہ رب العزت نے تمہیں بھیجا تو دیکھو کہ تمہیں بھیجنے سے پہلے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے بھر دیا، بغیر ستونوں کے قائم یہ نیلا آسمان لگایا، آسمان کے قریب چمکتا ہوا چاند و سورج تمہیں عطا کیا، انجمن رکھنے والے ستارے تمہیں عطا فرمائے، رواں دواں ندیاں تمہیں عطا فرمائی، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تمہیں دیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو کہ تمہیں جوانی بھی دی، اللہ نے تمہیں دولت بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں طاقت بھی دی، اور پھر دیکھو اللہ کا کرم کس قدر ہے کہ تمہیں اللہ نے ماں باپ بھی عطا فرمائے، بہن بھائی بھی عطا فرمائے، بیوی بچے بھی اللہ نے تمہیں دیے، دوست و احباب بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیے، تمہاری معاشرے میں اللہ رب العزت نے عزت رکھی اور تمہیں بلند مرتبے اور مقام تمہیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موت کو بھی رکھا۔ فرماتے ہی جانتے ہو کہ یہ موت کیوں ہے؟ یہ موت اس لیے ہے کہ تمہارا امتحان لینا مقصود ہے، کہ وہ ذات اقدس کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ موت اس لیے رکھی کہ تمہارا امتحان ہے کہ میں نے تمہیں بندو اتنا کچھ دیا تو تم نے میری نعمتوں کی قدر بھی کی یا نہیں کی؟ اللہ رب العزت سب سے پوچھے گا۔ اے نوجوانوں ذہن میں رکھنا، اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا۔ اے بزرگوں ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا۔ اے
ماں باپ بننے والے جوڑوں ذہن میں رکھنا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹ ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا، اللہ رب العزت علماء سے پوچھے گا، اللہ رب العزت صاحب اقتدار لوگوں سے پوچھے گا، اللہ رب العزت حکمرانوں سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں حکومت عطا فرمائی، اقتدار دیا، شان و شوکت تمہیں عطا فرمائی، کہیں تم اقتدار کے نشے میں اندھے تو نہیں ہو گئے تھے کہ تم غریبوں کو کچلنے لگ گئے اور غریبوں کو تم نے کوئی اہمیت نہ دی جن کے ووٹوں کے ذریعے سے تم اقتدار پہ پہنچے؟ آیا کہ تم نے ان غریبوں کا خیال بھی رکھا یا نہیں رکھا؟ یا سارا دور اقتدار تم نے عیاشی کی نظر کر دیا، رنگ ریلیوں کی نظر کر دیا؟ اے میرے بندو، میں نے تمہیں حکومت دی، اس لیے نہیں دی تھی کہ تم عیاشیاں کرتے، اس لیے نہیں دی تھی کہ تم غریبوں کو کچلتے، میں نے تمہیں حکومت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم نے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے حکومت دی، غریبوں کے کام آنے کے لیے تمہیں حکومت و طاقت دی. تم نے اس کا کیا کیا؟ حکمرانوں کو رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اور یاد رکھو نوجوانوں، ہم سب کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ گویا رب فرمائے گا میں نے تمہیں طاقت دی، میں نے تمہیں بھرپور جوانی دی، اب یہ بتاؤ کہ اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ کہیں جوانی کو گندے کاموں میں تو نہیں لگا دیا؟ کہیں شباب کے نشے میں اتنا مست تو نہیں ہو گئے کہ تم زنا میں دنیا میں مصروف ہو گئے ہو؟ کہیں تم نے معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے تو نہیں دیے؟ تم مجھے بتاؤ، اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو دولت عطا فرمائی ان سے بھی پوچھے گا کہ اس مال میں نے تمہارے غریبوں کا حصہ رکھا تھا، یہ بتاؤ کہ تم نے غریبوں پہ کچھ خرچ بھی کیا یا نہیں کیا؟ سارا مال اپنی اولاد کے لیے رکھا، سارا مال اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا؟ بتاؤ ان پیسوں سے کتنی مساجد بنائی؟ بتاؤ کتنی غریبوں کی شادیاں کی؟ غریب کی شادی ہوتی تو 2-5 ہزار روپے دے کے اسے تنخواہ دیتے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اور اپنے بچوں کی شادی ہو تو 10-10 لاکھ اور 20-20 لاکھ تم نے لگائے. اب مجھے جواب دو کہ تم نے وہ پیسہ کہاں خرچ کیا؟ لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العزت جس وقت سوال کرے گا اور بندہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، اگر بندے نے غلط بیان کرنے کی کوشش کی اس کی زبان بند کر دی جائے گی. اب یہ آغا اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگیں گے کہ مولا میری آنکھوں سے غیر عورتوں کو دیکھتا تھا، زبان کہے گی مولا مجھ سے گالیاں دیتا تھا، ہاتھ کہیں گے مولا یہ ہاتھ غیر عورتوں کو لگاتا تھا، اسی ہاتھ سے شراب کی بوتل پکڑ کر شرابیں پیتا تھا، یہ ٹانگیں کہیں گی مولا مجھی سے چل کر یہ گناہوں کے اڈوں کی طرف جاتا تھا. اے مسلمانوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، یہ سانسیں بڑی قیمتی ہیں جو چل رہی ہے. اگر کسی نے اس طرز زندگی کو اختیار کیا ہے تو خدا کے لیے واپس آ جائے اور اپنے گناہوں سے آج سچی توبہ کر لے، ورنہ روز قیامت جب پوچھ ہوگی اور جب یہ سارے اعضاء گواہی دینے لگ جائیں گے تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت ذلت و رسوائی کا کس قدر سامنا کرنا پڑے گا. تو قرآن مجید و فرقان حمید فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے، وہ ذات اقدس جس نے پیدا کیا موت و زندگی کو، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. تم نے اعمال دنیا میں کیا کیا؟ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا کیا نیکیاں کی تم نے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قرآن فرماتا ہے بندہ دیکھے گا، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بندہ دیکھے گا. اے نوجوانوں ذہن میں رکھو، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی کل وہ اس کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کل وہ اس کو دیکھے گا. تو خدا کے لیے یہ لمحات ہم سب کے لیے مفسرین فرماتے ہیں، یہ لمحات ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیں اور اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں
کسی کا مال کھایا ہے تو اس کا مال واپس کر دے، اور یہ زندگی اگر گناہوں میں گزاری ہے تو سچی توبہ کر لے۔ اور بے شک بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب کے سب سے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اہل علم نے ایک بڑی شاندار بات کہی، فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا یہ چھوٹا سا حصہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکمل واز ہے، گویا اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اور فرماتے انسان کے اندر اب اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد یہ احساس پختہ ہو جانا چاہیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور یہ زندگی کی سانسیں اس کے لیے امتحان کی مدت ہے۔ دوبارہ سنو، بڑے شاندار جملے ہیں۔ فرماتے دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس آیت مقدسہ پہ غور کرنے کے بعد یہ واضح ہو گیا، اور یہ زندگی، یہ سانسیں امتحان کی مدت ہے۔ جب تک یہ باقی ہیں تو امتحان باقی ہے، اور جب یہ سانسیں رک جائیں تو پھر امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک سانسیں چل رہی ہیں فرماتے ہیں کہ امتحان چل رہا ہے، اور یہ سانسیں رک گئی فرماتے پھر امتحان بھی تمہارا ختم ہو گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی کی ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، جو چل رہی رہے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر لو اس کے رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں رنگ بھر لو محبت رسول کا، سانسوں کی اس مالا میں موتی پرو دو درود کا، پھر یہ جہاں کہ وہ جہاں ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جب تک سانسیں چل رہی ہے ہماری زندگی کا امتحان چل رہا ہے، اور جب یہ سانسیں رک گئی نا پھر امتحان بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جو کچھ کیا ہے سب کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اور پھر اہل علم فرماتے غور بھی تو کرو کہ تم سے امتحان کون لے رہا ہے؟ فرماتے وہ ذات لے رہی ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے۔ کوئی چیز میرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمہاری اندرونی زندگی بھی جانتا ہے، تمہاری بیرونی زندگی بھی جانتا ہے، تم عوام میں کتنے متقی ہو وہ جانتا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ کتنے متقی ہو وہ جانتا ہے، تمہاری اندرونی بیرونی زندگی دونوں وہ جانتا ہے۔ فرماتے تو انسان اگر اس پر غور کر لے تو مفسرین فرماتے ہیں پھر وہ کبھی بھی اپنے دامن کو داغدار نہ کرے، اس کے یہ قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھنے لگے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اب یہ ہم سب کے لیے ہے، جتنے بزرگ ہیں ان کے لیے، جتنے جوان ہیں ان کے لیے، سب کے لیے ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ نصیحت فرمائی، فرمایا اے ابن عمر، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو، ورنہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا۔ یہ لمحات فرماتے ہیں سرکار کہ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تو بڑھاپے کے لیے کچھ کر لو، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے اس سے پہلے کہ بیماری تمہارے وجود پر آئے نیکیوں کے کام کر لو، اللہ نے اگر تمہیں فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں تو مصروفیت کے لمحات جو آنے والے ہیں
اس سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ کر لو، ورنہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا. بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑے نام تھے ان کے، اور بڑی شاندار اپنی قبریں بنائی، بڑے شاندار اس پر کتبے لگائے. آج دیکھ لو کہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تیاری کرنے کی کوشش کرو. اور پھر اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب کسی کا بچہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو گھر والے، دوست و احباب اس کی کامیابی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مٹھائی لائی جاتی ہے، انعامات جو ہے اسے دیے جاتے ہیں، کالج، اسکول، یونیورسٹی کی طرف سے اسے میڈل ملتا ہے. جب گھر آتا ہے تو ماں باپ اور بہن بھائی اسے انعامات سے نوازتے ہیں، باقاعدہ پارٹی رکھی جاتی ہے، اور اس میں بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بچے نے جو ہے اس کلاس کو پاس کر لیا، یہ ڈگری حاصل کر لی. اس کا استقبال ہوتا ہے. فرماتے اہل علم کہ یاد رکھو مسلمانوں، بندہ جس وقت غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جب زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، حلال کو اختیار کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، مشکل سے مشکل، کٹن سے کٹن حالات میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ کا پابند رہتا ہے، پوری زندگی شیطان ملعون کے وسوسوں سے وہ لڑتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود یہ دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے قبر میں ذلیل و رسوا نہ کرنا، مولا روز قیامت مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے، انعامات و اکرامات کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے کہ ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو بڑی حسین شکل میں اس کے پاس آتے ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے تو بالکل ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. قبر میں جب پہنچتا ہے تو جہاں قبر میں سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہیں قبر کے اندھیروں کو منور کرنے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لے آتے ہیں. وہ تاریکی، وہ تنگی قبر کی جسے سن کے میری حالت بری تھی، لیکن اس قبر نے دی تسلی کہ وہاں دیدار مصطفیٰ کا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں پہنچ جاتے ہیں، انعامات شروع ہیں. اللہ اس سے راضی ہو گیا نا، وہ ملک الموت کو بھی اچھی شکل میں دیکھ رہا ہے، روح بھی اس کی بڑی آسانی سے نکل رہی ہے. قبر میں پہنچتا ہے تو حضور آ جاتے ہیں، اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہیں جاتی ہیں قبر وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے. فرماتے انعامات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اے مرنے والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اسے دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح دلہن کے کمرے میں غیر نہیں آ سکتا، اب تو سو جا، تیری قبر میں سانپ بچھو نہیں آئیں گے. ارے مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا ہے، کوئی عذاب تجھے نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلہن کی طرح اسے سلا دیا جاتا ہے، کوئی نہیں آئے گا، اطمینان کے ساتھ سو جا. پھر فرماتے ہیں علماء کہ روز قیامت جب اسے اٹھایا جائے گا تو نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ نیکوں کے ساتھ آئے گا. اے مسلمانوں، بڑی باتیں ہیں اس میں. خدا کے لیے نیکیاں کر لو، ان لمحات کو غنیمت جانو، اپنی قبر بہتر بنانے کی کوشش کرو. نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیا مطلب؟ اگر میں کہہ دوں تو عجب نہیں ہوگا. ادھر غوث پاک ہوں گے تو ادھر غریب نواز ہوں گے، ادھر شاہبدین سہروردی ہوں گے تو ادھر شاہ نقشبند ہوں گے. کیا یہ مسلمان کی خوش قسمتی نہیں ہے کہ مسلمان نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے؟ اور پھر فرماتے ہیں جب میزان عدل کے قریب پہنچے گا
اس ترازو کے قریب کے جس میں نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے نیکیوں اور گناہوں کو ڈالا جائے گا، نیکیوں کے پلڑے کو اللہ وزنی کر دے گا۔ پھر پل صراط کا امتحان ہے، فرماتے پل صراط کو تو یہ مسکراتے ہوئے پار کرنے لگ جائے گا، اور فرماتے ہیں پھر ایک اور انعام ہے، اور وہ انعام یہ ہے کہ جب کوثر پہ پہنچے گا تو حضور کے گورے گورے ہاتھوں سے، حضور کے شہزادوں کے گورے گورے ہاتھوں سے، حضرت علی کے پیارے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے جام کوثر عطا فرما دے گا، اور پھر اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو والدین اور گھر والے اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر تم نے دنیا کے اندر تقوی سے زندگی گزار لی تو یاد رکھو کہ بس تمہاری آنکھیں بند ہونے والی ہوں گی، یہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جائے گا اور تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن بہت خراب، جوانی بہت خراب گزری، بڑھاپا اچھا ہو گیا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن بہت اچھا، جوانی خراب ہو گئی، پھر بڑھاپا اچھا ہو گیا۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن بھی خراب، جوانی بھی خراب، بڑھاپا بھی خراب۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اچانک بندے کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا تھا داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہننے سے بھاگتا تھا امامہ سر پہ سجا لیا، مسجد آنے سے بھاگتا تھا پہلی صف میں موجود۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اللہ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو اسے راہ راست پہ لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خاتمہ اچھائی پر ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑی اچھی موت مرا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایسے بندے کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اپنی ناراضگی سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے کے مرنے سے 1 سال پہلے شیطان اس پہ مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں اچھا بھلا آدمی تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، عجب ایسا عذاب آیا کہ بس داڑھی کاٹ لی، امامے کو پھینک دیا، مسجد سے دور ہو گیا۔ ہیں ایسے لوگ، میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو وجہ کیا کہ اس کے مرنے سے قبل ایک شیطان اللہ اس پہ مسلط فرما دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بری موت مرا۔ پھر فرماتی ہیں سنو بات، جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، یہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ سے کہا تھا کہ یہ خواہش دل میں رکھو کہ مولا ہم تجھ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ بھی آپ سے ملنے کو پسند کرے گا، اور اللہ کا جسے دیدار ہو جائے گا یہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، بس یہ دل اللہ کی محبت کا مرکز بن جائے گا، پھر کسی کا کچھ خیال نہ ہوگا۔ اچھا، اب لوگ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں روزانہ، اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اس مرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور پتہ کیسے چلے کہ اس مرنے والے پر اللہ کے عذاب کا نزول ہو رہا ہے؟ اس بارے میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو نوجوان، حضور نے فرمایا مرنے والے میں جب 3 علامتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں کر دے۔ فرماتے پہلی علامت
کہ مرنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، بس سمجھو کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ کئی مرنے والے مرے، ہم دیکھتے ہیں آنکھیں بند ہوئیں مگر آنسو نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ آنکھ سائنس کہتی ہے کہ مرنے کے باوجود، روح نکلنے کے باوجود یہ کچھ دیر تک زندہ رہتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو ڈونیٹ کرتے ہیں آنکھیں، گردے، یہ سارے معاملات، تو سائنس کہتی ہے کہ اس کا اتنا منٹ ہے مرنے کے بعد، اس کا اتنا منٹ ہے مرنے کے بعد، اس کے اتنے منٹ ہے، تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، پہلی علامت۔ دوسری علامت حضور فرماتے ہیں کہ نتنے پھیل جائیں، یہ جو جگہ ہے یہ مرنے کے بعد پھیل جائے، بس سمجھو کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا میرے حضور نے کہ مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب اس پر ایک گفتگو ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں؟ ہر ایک کی تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ہر ایک کے تو نتنے نہیں پھیلتے، ہر ایک کی تو پیشانی پہ پسینہ نہیں آتا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ علماء، مفسرین، صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا میں خوف خدا سے روتا ہے نا، عشق رسول سے روتا ہے، یہ جب اس کی عادت ہوتی ہے، عادت بن جاتی ہے، تو بس یہ عادت مرتے وقت بھی باقی رہتی ہے، یہ عادت۔ تو خدا کے لیے اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کرو۔ فارغ جب بیٹھو دکانوں میں، آفیسز میں، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اس زبان کو عادی بنا لو۔ تم جب ورد کرنے لگ جاؤ گے، درود پڑھنے لگ جاؤ گے، اس کے عادی ہو جاؤ گے، تو مرتے وقت یہ عادت تم سے جدا نہیں کی جائے گی، تمہاری یہ عادت برقرار رہے گی، انشاءاللہ بے ساختہ تمہاری زبان کہے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود پڑھتے ہوئے تم اس دنیا سے جاؤ، تو رونے کی عادت ڈالو، اللہ کے خوف سے رو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ارشاد فرماتے تو دوران واز زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اکابر بزرگان دین، لوگ کہتے ہیں ہم ان کی محفل میں جاتے ہیں، ان سے واز سنتے، وہ واز ارشاد فرماتے اتنا روتے کہ ہمیں ان پہ رحم آتا اور ان کا رونا بند نہیں ہوتا، ہم ان کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے اور پھر واپس آتے تو دیکھتے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس رونے کی عادت ڈالو، خوف خدا سے آنسو نکالو، اس کے رسول میں تمہارے آنسو نکلنے چاہیے، اور تو جب یہ آنسو نہ نکل رہے ہو تو پھر اپنے وجود پہ غور کرو کہ کہیں حرام مال تو تمہارے پیٹ میں نہیں اتر گیا، کہ جس نے اس دل کو اتنا سخت بنا دیا کہ یہ موت کے ذکر سے بھی نہیں رو رہا، یہ قبر کے ذکر سے بھی نہیں رو رہا، یہ رب کی بارگاہ میں پیشی سے بھی نہیں رو رہا۔ تو اس دل پہ غور کرو، پھر اس روٹی، اس غذا پہ غور کرو جو تمہارے پیٹ میں اتر رہی ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو جب رونے کی عادت ہوگی خوف خدا سے، تو اس وقت بھی یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں آ جائیں گے، اور اس وقت واقعی تم کہو گے کہ مجھے اب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جس کی میں زندگی بھر تیاری کرتا رہا، تو فوراً آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ علماء مفسرین صوفیہ فرماتے یہ نتنے کیوں پھیلتے؟ فرماتے نتنے بھی رونے کی وجہ سے ہی پھیلتے، کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت بندہ زار و قطار روتا ہے اس کے یہ نتنے پھیل جاتے ہیں، ایک عجیب کیفیت، چہرہ اس کا سرخ، آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں۔ فرماتے یہ بھی رونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ پیشانی پر پسینہ آنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے نے اب سب کچھ دیکھ لیا۔ دیکھو ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم کسی فرشتے کو نہیں دیکھ رہے، لیکن جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، فرشتوں کا اتنا ختم ہونے والا سلسلہ ہم دیکھیں گے، اور اس وقت ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ جو ہم انکار کرتے تھے، مولوی صاحب ہمیں سمجھاتے تھے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب تو یہ وسیع کائنات ہے، جیسا وہ کہتے تھے بالکل ویسا ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے
تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر مرنے والے پر یہ 3 علامتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کے عذابات کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ بھی سن لو۔ فرماتے منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائے، منہ سے جھاگ۔ اللہ معاف کرے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وقت آخر ہے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ فرماتے بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے۔ فرماتے بس سمجھ لو کہ اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ فرماتے مرتے وقت اس طرح آواز نکالے جیسے جوان اونٹ کا گلا گھوٹا گیا ہو، تو جس طرح سے وہ آواز نکالتا ہے اگر ویسے آواز نکالے تو بس سمجھ جاؤ کہ اس پہ اللہ کے عذاب کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب علماء نے اس پر گفتگو کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ جو برے خاتمے کے اسباب ہیں یہ کیوں ہیں۔ سن لو نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو، فرماتے پہلی وجہ نماز میں سستی ہے۔ ایک تو ہے نماز نہ پڑھنا، اس کا وبال کس قدر، اور نماز میں سستی جو میں نے گزشتہ نصیحت میں آپ کو بتایا، ابھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیتے ہیں، بالکل سست۔ فرماتے اگر یہ عادت برقرار رہے گی پھر اللہ کے عذابات کا اسے یہ سامنا کرنا پڑے گا۔ شراب خوری یا شراب نوشی نہیں رکتا بندہ، کتنا ہی علاج کر لو، کتنا ہی منع کر لو، نہیں رکتا بندہ۔ اور یہ مشرف کی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ نے اس کام کو آگے بڑھایا، جگہ جگہ پر شراب کے اڈے کھل گئے۔ اب ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے مسجد کہاں ہے تو ہم بتا سکتے ہیں، کتابوں کی دکانیں کہاں ہیں ہم بتا سکتے ہیں، یہ گناہوں کے اڈے کہاں ہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ جیسی فیلڈ ہوتی ہے ویسے ہی آدمی گفتگو کرتا ہے، تو جس کی یہ لائن ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ شراب کے اڈے کس قدر ہے۔ بلکہ ویری سمپل، بہت آسان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جتنے اینڈرائڈ موبائل آئے کہ جس پہ یہ لوکیشن بتاتے ہیں، یہ GPS یہ ساری چیزیں لوکیشن جو بتاتی ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہوٹل کہاں پر ہے، اس میں باقاعدہ آپشن ہے کہ شراب کی دکانیں کہاں ہیں۔ ذرا آپ سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں روڈ پہ شراب کی دکان ہے، فلاں روڈ پہ شراب کی دکان ہے۔ تو اب یہ کام بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بہت ساری خواتین آتی ہیں جب تعویذ لینے کے لیے کہ شاہ صاحب ہمارے شوہر کی یہ عادت چھوٹ جائے، شراب پیتا ہے رات رات ہے، یہ برائی بڑھ رہی ہے۔ تو خدا کے لیے مسلمانوں اس سے اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر یہ شراب کی عادت رہی پھر مرتے وقت جھاگ بھی منہ سے نکلے گا، رنگ بھی پھیکا پڑے گا، اور ایسی آواز نکالو گے جیسے کسی جوان اونٹ کا گلا گھوٹا گیا ہو۔ تیسرا سبب فرماتے مسلمانوں کو تکلیف دینے، مسلمانوں کو ستانا۔ آج جو یہ لوگ موبائل چھینتے ہیں، آج جو لوگ اسلحہ لے کے دندناتے پھر رہے ہیں پوری کراچی کے اندر، جس کو چاہے جب چاہے مار دیں، جس کے گھر میں ڈکیتی لگا دیں، جس غریب کا چاہے ڈرا دھمکا کر کے موبائل چھین لیں، بلا وجہ تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، فرماتے ہیں یہ تیسرا سبب ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اور چوتھی بات سن لیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جتنے بزرگ ہیں اگر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے وہ سچی توبہ کریں۔ سنیں غور سے۔ چوتھی بات علماء فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اس وجہ سے بھی اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی احکام میں ماں باپ کی نافرمانی جائز ہے۔ مقصد کیا؟ آپ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ منع کریں، آپ شریعت کا حکم مانیں گے، ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا میرے۔ تو والدین کی نافرمانی آج کل یہ نوجوانوں میں بہت تیزی سے چیز بڑھ رہی ہے۔
ماں کو تھپڑ مار دیا بیوی کی باتوں میں آ کر، باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا، ان تمام سینٹرز میں چلے جاؤ کہ جن میں بڑی عمر کے لوگ داخل ہیں، خود جا کے سروے کرو کہ بیٹا کروڑ پتی مالدار ہے مگر ماں باپ کو پاگل خانے میں داخل کیا ہوا، ماں باپ کو ایسی جگہوں پر داخل کیا ہوا جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ تم اس ماں کے لیے گھر لے سکتے ہو، دو چار نوکر چاکر ماں کے لیے رکھ سکتے ہو، اس کی خدمت کر سکتے ہو، تم نے ماں کو پاگل خانے میں داخل کر دیا، تم نے باپ کو پاگل خانے میں داخل کر دیا۔ اگر یہ معاملہ ہوگا کہ کسی نے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا ہوگا، علماء فرماتے پھر ان عذابات کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو آج کا دور ہے نا، میں آپ کو حضور کے دور کا واقعہ سناتا ہوں، سنیے آپ ذرا غور سے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حوالہ بھی دے دیتا ہوں، بہقی میں یہ بات موجود ہے اور طبرانی میں بھی یہ بات موجود ہے، ذرا غور سے سنیں، میں دونوں باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک نوجوان ہے اور اس وقت وہ نزع کے عالم میں ہے، اسے کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن اس کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ اس کلمے کو اپنی زندگی میں کہتا تھا؟ جی حضور وہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی وجہ نہیں کہ جو شخص زندگی میں یہ کلمہ کہتا ہے وہ وقت آخر میں نہ کہہ سکے، کوئی وجہ نہیں۔ دیکھو بات آ گئی کہ میں نے آپ سے کہا اس کی عادت ڈال لو، وقت آخر بھی کام آئے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں، جو شخص زندگی میں یہ کلمہ کہتا رہا وہ وقت آخر میں نہ کہہ سکے۔ پھر حضور کریم علیہ السلام اٹھے اور آپ کے ساتھ ہم لوگ بھی اٹھ کر چلے تو آپ اس نوجوان کے پاس تشریف لائے۔ اسی واقعے کو دوسرے انداز میں اور اہل علم نے بیان کیا، کہتے ہیں اس نوجوان کا نام علقمہ تھا، ان کی زبان بند ہو گئی، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے حضور کو بتایا، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ جی حضور نماز پڑھتا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ روزے رکھتا تھا؟ جی ہاں روزے بھی رکھتا تھا۔ اچھا زکات دیتا تھا؟ جی ہاں حضور زکات بھی دیتا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا وہ والدین کا نافرمان تھا؟ جی حضور وہ والدین کا نافرمان تھا۔ اب حضور کریم علیہ السلام اس کے گھر تشریف لائے، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ حضور نے جب یہ معاملہ حضور نے جان لیا کہ یہ والدین کا نافرمان تھا، حضور نے فرمایا گویا مفہوم میں بیان کروں، والد کہاں ہے اس کے؟ والد تو نہیں ہے۔ والدہ ہے اس کی؟ جی بہت بوڑھی ہیں۔ فرمایا بلا لا، لے آیا۔ حضور نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ اسے معاف کر دیں، جو کچھ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فرمایا کیوں؟ اب سنیے، اس بوڑھی عورت نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے ایک آنکھ سے نہیں دیکھ رہی۔ یا رسول اللہ یہ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے میری یہ آنکھ ضائع ہو گئی، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے لکڑیاں لا، یہاں رکھو اور یہاں پر آگ لگا دو لکڑیوں کی۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لکڑیوں کو آگ لگائیں گے، آپ کریں گے کیا؟ فرمایا جو کچھ اس نے تکالیف تجھے پہنچائی میں اسے تیرے سامنے تیرے بیٹے کو اس جلتی ہوئی آنکھ میں ڈال دوں گا۔ اب ماں ہوتی ہے، اس کی ممتا تڑپ اٹھتی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی میں نے اسے معاف کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ کیا میں نے اسے آگ میں ڈالنے کے لیے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا کہ یہ آگ میں جلے اس لیے؟
کیا میں نے 2 سال تک اسے اسی لیے دودھ پلایا کہ یہ آگ میں جلے؟ یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور نے غلاموں سے فرمایا جاؤ جا کر کے دیکھو اس کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے یا نہیں۔ غلام پہنچے تو اس کی زبان کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو غور فرمایا آپ نے، ماں کو تکلیف پہنچائی، دیکھو وقت آخر زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، میں بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں کہ تمہاری ماں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں گفتگو کروں گا والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں کبھی اس پر۔ بڑی محنت سے اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، یہ 9 ماہ تک اس نے تمہیں سنبھالا ہے، تمہیں ہر قسم کے جھٹکوں سے بچایا ہے اس ماں نے۔ جب تم پیدا ہوئے جو تکلیف ماں نے اٹھائی تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس عورت نے جو عورت کہ جس نے 6-7 بچے پیدا کیے ہوں نا، کبھی آپ اس سے پوچھیں اس تکلیف کا احساس، تو ہر عورت آپ کو یہ کہتی ہوئی ملے گی ایک بچہ یہ مرد بھی پیدا کر لے تو اسے پتہ چل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑا ہاسپٹل ہے مثلاً یہ آغا خان ہاسپٹل، اس میں کیا ہوتا ہے جس وقت ڈیلیوری کا وقت آتا ہے کسی کی بیوی کی، وہ اندر ماں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، بہن نہیں جا سکتی، بھابھی نہیں جا سکتی، دادی نانی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ اس کا شوہر کہاں ہے، شوہر کو لاؤ۔ شوہر جا سکتا ہے، شوہر کو باقاعدہ وہاں پہ کھڑا کرتے ہیں پردے کے پاس تاکہ یہ چیخیں سنیں، اس کو پتہ چلے کہ ایک عورت کی تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اس کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے۔ تو ایک بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر ہم کیا زمین سے پیدا ہو گئے؟ ماؤں نے تو ہمیں پیدا کیا، وہ پیدا کرتی ہے، تم کو برابر میں سلاتی ہے۔ تم جس وقت پیشاب کرتے ہو بستر گیلا ہوتا ہے، وہ خود گیلے بستر پہ سوتی ہے، تمہیں سوکھے بستر پہ سلاتی ہے، بڑی محنت سے بڑا کرتی ہے۔ کس طرح سے وہ کھاتی ہے کہ جس سے اس کے پستان میں دودھ آتا ہے، وہ تمہیں پلاتی ہے، دوسرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، تمہیں اچھی تعلیم دیتی ہے، تمہیں نیک بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تم بڑے ہوئے، تھوڑا پیسہ تمہارے پاس آیا، تم نے باپ کو لات مار دی، تم نے ماں کو دھتکار دیا، ماں باپ کو تم نے پاگل خانے میں داخل کر دیا۔ یاد رکھو بیوی تو دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں دوسری نہیں مل سکتی۔ یہ بات ذہن میں رکھو نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو، جو ہو سکتا ہے ان کے لیے کرنے کی کوشش کرو۔ تو اب یہ وقت آخر تھا اور یہ معاملہ ہوا تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ جب اس کی ماں نے معاف کر دیا تو کلمہ نکل گیا۔ اب صوفیہ نے یہاں پر بڑی شاندار بات درج کی، سنیے آپ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ماں رحیمہ ہے، اس کے پاس رحمت کا ایک معمولی سا حصہ ہے، اس رحمت کی معمولی سے حصے کی بنیاد پر دیکھو اس نے اپنے بیٹے کی اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو فرماتے اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، فرماتے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور یاد رکھو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، کبھی گفتگو کی تو وہ بات وہاں پہ آئے گی کہ رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے، رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے۔ اب بڑا پیچیدہ ہو گیا کہ جب رحمان کے معنی رحم کرنے والا ہے، رحیم کے معنی بھی، تو ایک لفظ کو لیا جائے، دو لفظ لیتے ہیں آپ لوگ کوئی اگر اعتراض کرے، رحمان رحیم آپ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی بھی۔ لیکن ایک فرق میں آپ کو بتاؤں موٹا سا، دماغ میں رکھنا، رحمان کے معنی رحم کرنے والا یعنی دنیا میں سب پہ رحم کرنے والا، رحیم کے معنی رحم کرنے والا یعنی روز قیامت صرف مصطفیٰ کے غلاموں پہ رحم کرنے والا۔ یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا، دونوں کے معنی رحم کرنے والا ہے، تو یہ بات آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ بات، اور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، 2-3 منٹ آپ کے لوں اور پھر گفتگو ختم کروں۔ ایک بات بس یہاں پہ ذہن میں رکھ لے کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا۔ کتنے باڈی گارڈز رکھ لو، سمندر کے اندر جا کے مکان بنا لو،
غار میں جا کے رہنے لگ جاؤ، جب موت کا وقت آئے گا تو یاد رکھو کہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہاں تو اس کراچی میں کیا پاکستان میں ہم نے دیکھا جس نے جتنے زیادہ باڈی گارڈ رکھے وہ اتنی ہی بری موت مارا گیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں روزانہ، جتنے باڈی گارڈ اتنی بری موت، اس کو مار دیا گیا۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت سے فرار جو ہے وہ ناممکن ہے۔ میں ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں، پھر اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے۔ فرمایا قرآن میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو ملنی ہے۔ موت سے فرار ناممکن ہے، ہم نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اب سوچو کہ پہلے لوگوں کی عمر تو ہو گئی 100 سال، 110 120 سال۔ کراچی میں عمر کا جو ہے آپ تعین نہیں کر سکتے کہ کتنی عمر میں بندہ جائے۔ میکسیمم جو ہم دیکھ رہے ہیں 40 سال، 45 سال، 50 سال، اتنی عمر کے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا سروے ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سال 40 لاکھ لوگوں کے گردے فیل ہوتے ہیں، یا 4 لاکھ یا 40 لاکھ کا لفظ ہے کہ گردے فیل ہو رہے ہیں، جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون کی جو پلیٹلیٹس ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، بچ نہیں سکتے، ہم سب کو پتا ہے۔ 45-50 سال اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو لوگوں آخری بات کہوں گا، پھر اتنی دشمنی تم نے کیوں پال لی؟ کیوں پال لی اتنی دشمنی؟ ماں سے لڑائی، باپ سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی، بھائیوں سے لڑائی، کیوں؟ 45-50 سال میکسیمم عمر، اس دنیا سے ہمیں چلے جانا ہے۔ پڑوسی سے لڑائی، دکاندار کوئی پڑوسی ہے تو اس سے لڑائی، کاروبار کے اندر کمپٹیشن کی وجہ سے لڑائی۔ خدا کے لیے سارے جھگڑے ختم کرو، موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اس دنیا کے کاموں میں اتنا مت الجھاؤ، اپنے اندر اتنی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، بس سادہ سادہ سی زندگی گزارو اور موت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات خدا کی قسم کہ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں آ گئی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں بڑی شاندار بات، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے ایک طوطی پالی ہوئی تھی، وہ طوطی بڑی شاندار گفتگو کرتی تھی، بڑی پیاری اسے لگتی تھی، تو یہ جہاں بھی جانا چاہتا تو پہلے طوطی سے پوچھتا تھا، میں فلاں ملک جا رہا ہوں، فلاں شہر جا رہا ہوں، تمہاری اجازت ہے؟ وہ اجازت دے دیتے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، ذہن میں رکھیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نے اپنی طوطی سے کہا کہ میں فلاں ملک جاؤں گا اور فلاں ملک کے فلاں شہر میں جاؤں گا، تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ طوطی نے کہا کہ ہاں میرے مالک آپ جائیں، لیکن جب آپ اس ملک کے فلاں شہر پہنچیں گے نا تو میرا ایک کام کر دیجئے گا۔ کہا ہاں بولو، تمہارا کام کر دوں گا۔ کا کام یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا باغ ہے، اس باغ میں جب آپ داخل ہوں گے تو اس میں کئی طوطے اور طوطیاں بالکل میری طرح آپ کو دکھائی دیں گے، تو جو طوطی قریب ہو اس سے آپ کہنا، ان سارے طوطے طوطیوں سے آپ کہنا، جو قریب ہوگی وہ آپ کو جواب دے گی، اے طوطے اور طوطیوں سنو، تمہاری ایک ہم جنس تمہاری ساتھی میرے پاس ہے، میرے پاس پنجرے میں رہتی ہے، اس نے تم سب کو سلام کہا ہے، اور تم اگر کوئی بات اس کے لیے پہنچانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، میں اسے پہنچا دوں گا۔ بس جا کر کے باغ میں یہ صدا لگا دینا، پھر جو کچھ جواب ملے مجھے آ کے بتانا۔ یہ چلا گیا مالک مولانا روم فرماتے ہیں، اس ملک گیا، اس شہر گیا، سارے کام سے فارغ ہوا، باغ میں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد یہی صدا اس نے لگا کہ تمہاری ایک ساتھی میرے پاس ہے، پنجرے کے اندر ہے، اس نے تم سب کو سلام کہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کوئی پیغام اگر دینا چاہو تو اسے دو تاکہ میں اسے پہنچا دوں۔ بس اس نے جس وقت یہ کہا
اس نے دیکھا سامنے دیوار پہ ایک طوطی بیٹھے، اچانک وہ گر اور مر گیا، اور کوئی پیغام نہیں۔ وہ محو حیرت کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے وطن پہنچا، اپنے گھر پہنچا، سارے معاملات سے فارغ ہو کر اپنی طوطی کے پاس آیا۔ طوطی نے کہا کہو مالک، ملک گئے تھے فلاں میں؟ ہاں گیا تھا۔ شہر گئے تھے؟ گیا تھا۔ وہ باغیچی میں گئے؟ ہاں گیا۔ میرا سلام پہنچایا؟ ہاں پہنچایا۔ کیا ہوا؟ کا بڑا عجیب منظر ہو گیا۔ جب میں نے یہ بات کی تو ایک طوطی جو ہے سامنے دیوار پہ بیٹھی تھی، جب میں نے یہ بات کہی تو وہ دیوار سے گری اور مر گئی۔ اب اس نے جیسے یہ بات کہی وہ طوطی بھی پنجرے میں مر گئی۔ اب یہ محو حیرت کیا ہوا؟ اب پنجرا کھولا، طوطی کو نکالا، ایک طرف ڈالا، یہ طوطی اڑی، اڑنے کے بعد دیوار پہ جا کے بیٹھ گئے۔ مالک کہنے لگا طوطی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا وہ طوطی بھی نہیں مری تھی، اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تو جو قید ہے اپنی زبان کی وجہ سے قید ہے۔ یہ جو خوبی تو نے زبان میں پیدا کی ہوئی ہے نا، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، اس وجہ سے تیرے مالک نے تجھے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ بس یہ باتیں کرنا چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے میری طرح ایکٹنگ کر، پھر دیکھ تو پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ مولانا فرماتے اس نے ویسی ایکٹنگ کی، پنجرے سے آزاد ہو گئی۔ فرماتے سبق یہ ملا کہ اس دنیا میں کوئی خوبی پیدا نہ کر، آخرت کی طرف جانے کی کوشش کر۔ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو گے، یہ دنیا تمہیں اپنے کاموں میں لگا لے گی، اور آخرت کی فکر کرو گے تو کوئی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ بس تم آخرت کے سفر کی تیاری میں لگ جاؤ۔ مولانا فرماتے ہیں یہ پیغام ہے اس طوطی کا ہم سارے مسلمانوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔